بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 89، عنوان حسد کے مراتب۔ اول، حاسد کے نفس کی رغبت یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے پاس سے نعمت زائل ہو جائے، اگرچہ اس کے زوال سے حاسد کو منافع نہیں پہنچتا ہے، اور یہ نفس کا خبیث ترین مراتب ہے۔ دوم، حاسد کے نفس کی رغبت دوسرے کی زوال نعمت کی طرف ہے، اس وجہ سے کہ وہی نعمت اس کے خود کے پاس آ جائے۔ مثال کے طور پر ایک اچھا سا گھر اور ایک نیک سیرت جمیلہ خاتون کوئی شخص رکھتا ہو، اور دوسرا کوئی اس گھر اور خانم کا طالب ہو، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ سے دور ہو جائے اور اس کے اپنے تصرف میں آ جائے۔ اس مرتبہ اور حرمت کی خباثت میں کوئی شک نہیں، چنانکہ خداوند تعالی اسے صریحاً نہیں فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، سورہ نساء 32 میں ہے۔ خلاصہ معنی اس کے یہ ہیں کہ جس چیز کی آرزو نہیں کریں، اس چیز کی آرزو نہیں کرے جس کے سبب خدا نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سیوم، اس کے نفس کی رغبت اور شوق اس جیسی چیز میں تھی جو دوسرے کے پاس ہے، نہ کہ اس کے خود کے پاس، لیکن چونکہ اس تک پہنچنے سے عاجز ہے، اس لیے یہ میل اور رغبت رکھتا ہے دوسرے کے ہاتھ سے نابود ہو جائے اور وہ اس چیز سے محروم ہو جائے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر رہیں، اور اگر ممکن ہو سکے اس نعمت کو اس شخص کے ہاتھ سے تلف یعنی ضائع کر دیتا ہے، یہی کوشش کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ چہارم، حاسد اس نعمت کو کسی شخص سے زائل کر دیتا ہے جس کی بدولت دین کی قوت اور شخص کی عقل اس کے لیے مانع نہیں بنے۔ اگر اسے ممکن ہو تو کوشش کرے کہ اس نعمت کا ازالہ کرے اور اپنے نفس پر خشمناک ہو جائے۔ اس کے زوال نعمت پر خوش ہونے کی بجائے خود اپنے نفس پر خشمناک ہو، اور اس مرتبے کے صاحب کے لیے نجات کی امید ہے، بشرطے کہ وہ اپنے نفس کی خباثت کو تشخیص دے کر اس رذیلت سے نجات اختیار کرے، اور حاسد کے نفسانی خواہش کے مطابق اگرچہ اس نے اچھا نہیں کیا پھر بھی خدا اسے اب فرمائے گا اگر حاسد اپنے عمل سے پشیمان ہو جائے تو۔ حسد کے اسباب کیا ہیں؟ حسد 7 اسباب کی بنا پر پیدا ہوتی ہیں۔ اول، خباثت نفس، ذاتی بخل خدا کے بندوں کے ساتھ رکھنا، بغیر سابقہ عداوت رکھنے کی وجہ سے یا بغیر علت کے یہ صفت پیدا ہوتا ہے، بس اس کے دل میں یہ خباثت پیدا ہوتا ہے کہ فلانی کے پاس ایسی نعمت کیوں ہے، ایسی دنیا کی چیز کیوں ہے، یا ایسے پوسٹ منزلت کیوں ہے، یا پھر اس کے پاس خوبصورتی ہے، یا پھر ایسے جس میں اس شخص کے پاس ایسی نعمتیں اللہ نے دی ہیں جس سے وہ جذب کر لیتا ہے دوسروں کو اپنے میں۔ تو لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ فلانی کے پاس ایسی اچھی سی پیاری سی نعمتیں اللہ کی طرف سے کیوں ہیں، وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشا ہے۔ یہ محض خباثت نفس اور طبیعت کی پستی ہے، طبیعت کی پستی ہے جو دوسروں کے لیے زوال نعمت چاہتا ہے۔ یہ لوگ بندگان خدا کے لیے گرفتاریوں، محنت و بلا پر شاد ہوتے ہیں اور بہت زیادہ فراہناک ہوتے ہیں، اور ان کے راحتوں، سہولتوں، خوشحالیوں سے، ان کی کامیابیوں اور نیک مطالب تک پہنچنے سے اور وسعت معاش سے محزون اور غم دیدہ ہو جاتے ہیں، اگرچہ کہ ان کی طرف سے حاسد کو ضرر بھی نہیں پہنچا ہے۔ اس قسم کے اشخاص جب بھی لوگوں کی پریشانیوں اور سرگردانیوں اور معیشت کی تنگی اور تیرہ بختی اور افلاس اور تنگ دستی کو دیکھتے ہیں، اپنی طبیعت میں شگفتگی حاصل کرتے ہیں اور مسرور اور خوش و دلشاد ہو جاتے ہیں، بلکہ کبھی بے اختیار بھی ہنستے ہیں اور اپنی شماتت کو آغاز کرتے ہیں، اگرچہ پہلے سے ان میں عداوت یا بلکہ آشنائی کا رابطہ بھی نہ تھا۔ حسد کی صفت اور عمل پر پرانی عداوتوں اور آشنائیوں کو بھی مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ حسد ایک مرض ہے جو کسی بھی صاحب نعمت کو برداشت نہیں کر سکنے پر حاصل ہوتا ہے۔
جب بھی بندگان خدا کے خیر اور خوبی کے احوال کو سنتے ہیں، ان کے امر کے انتظار کو درک کرتے ہیں، تو حسد خور کے لیے بہت گران گزرتا ہے، اس کی طبیعت افسردہ ہو جاتی ہے، اگرچہ کسی قسم کا نقصان بھی اس نے نہیں پہنچایا۔ اس قسم کے حسد کا علاج نہایتاً دشوار ہے، چونکہ اس کا اصل سبب خبث ذات ہے۔ خبث ذات، اس سے زیادہ برائی کیا ہے کہ کسی نے حاسد کو ضرر تک نہیں پہنچایا، لیکن وہ پھر بھی اس کے دشمنی اور بدخواہی کے در پہ ہے، اور جبلت کی پستی، اور یہ صرف رذالت خو خصلت و اخلاق اور طبیعت ہے۔ امر ذاتی کا معالجہ مشکل ہے۔ شاعر نے اس قسم کے حسد کے لیے شعر کہا ہے، کلو عداوت ہے یرجع اماتتہا الا عداوت من عداک من حسد، یعنی ہر قسم کی عداوتوں کو زائل کرنے کی امید ہے، مگر اس کی دشمنی اور عداوت جو محض حسد سے تمہارا عدو و دشمن ہو اور تم سے دشمنی رکھتا ہے۔ حسد رکھنے کی وجہ سے دشمنی رکھنے والوں کے لیے کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ اپنے حمل بارداری 9 مہینے اس صفت رذیلہ سے خودداری کریں، پرہیز کریں، خدا سے پناہ مانگے تاکہ یہ پلید بیماری معصوم بچے میں جنم نہ لے۔ پناہ بے خدا۔ دوم، عداوت اور دشمنی یہ بزرگ ترین اسباب حسد ہے۔ عداوت و دشمنی بزرگ ترین اسباب حسد ہے۔ دوبارہ کہہ دیتی ہوں تاکہ یاد رہے، کیونکہ معاشرے میں تقریباً 95% لوگ حسد میں گرفتار ہیں، خامخواہ میں حسد، کیونکہ سوائے متقی اور اہل تسلیم اور رضا کے سبھی دشمن کی گرفتاری اور ابتلا میں شاد اور فرحناک ہو جاتے ہیں، اس کی بدبختی، تیرہ بختی اور اقبال کے گرنے کی تمنا کرتے ہیں۔ صرف عقل والے حسد نہیں کرتے، باقی وہ بے وقوف ہے، ضرور وہ بے وقوف احمق ہے جو حسد کرتے ہیں بخدا، مگر صرف ہر وہ ایک جو یگانہ طور پر خداوند عالم کے درگاہ کے مقربین میں سے ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے درگاہ کے مقربین ہیں وہ بندگان خدا کے دکھوں، بدبختیوں، سرگردانیوں اور ابتلاعات و بلا پر دکھی ہوتے ہیں، ان کے لیے دعاگو ہوتے ہیں، چونکہ جب کسی سے انہیں ایذا و ضرر پہنچتا ہے وہ انتقام پر قادر نہیں ہوتے، اس چیز کا طالب ہے کہ روزگار اس کا انتقام لے۔ اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی بلا میں گرفتار ہو، حاسد اسے اپنے حسد کرنے والے خبیث نفس کی کرامات سمجھتا ہے، اس طرح کا گمان کرتا ہے کہ اس کا ناتوان اور حقیر نفس خدا کے حضور مرتبہ رکھتا ہے۔ اگر شخص کو نعمت پہنچتا ہے غمناک افسردہ خاطر ہو جاتا ہے، بدبختیاں اس کے لیے زیادہ چاہتا ہے، بدخواہ ہے، اور کبھی اس طرح تصور کرتا ہے کہ اسے خود کو خدا کے نزدیک کوئی منزلت نہیں ہے کہ اس کا انتقام دشمن سے لے، اور ان خیالات سے دوسرے قسم کے امراض حسد خور کے نفس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ پناہ بے خدا۔ سوم، حسد کے اسباب میں سے حب اشتہار اور آوازیں ہیں، جو اپنے آوازوں کو، اپنے شہرتوں کو، اپنے اشتہارات کو بہت چاہتے ہیں۔ جو کوئی نام اور آوازہ کو دوست رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اطراف عالم سے شہرت کا طالب ہو، اور جو ہر ایک ان امور میں سے اپنے لیے رکھتا ہے، وہ شجاعت یا شوکت یا علم یا عبادت یا سنت یا جمال یا دوسری چیزوں سے عالم میں چاہتا ہے کہ معروف ہو جائے۔ پناہ خدا، چونکہ یہ سنتے ہیں کہ دوسرا اس کا نظیر ہے جو دور کے ملکوں بلاد میں ہوتے ہیں، اس پر حسد کرتا ہے، اگرچہ ہرگز ایک دوسرے کو کبھی دیکھا تک نہیں، بلکہ دیکھ بھی نہیں سکتے، اس کی بدگوئی برائی کہنے سے شاد اور دل خوش ہو جاتے ہیں۔
بلکہ ان کی موت پر شگفتہ خاطر ہوتے ہیں تاکہ عالم میں کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہ ہو. اس سے احمقانہ بات کیا ہو سکتی؟ خداوند عالم نے پوری کائنات کو خوبصورت خلق فرمایا. بندگان خدا کو دیکھیں، ایک سے بڑھ کر ایک بہترین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، خوبصورت ترین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، باہنر، ہر قسم کی صلاحیت